وصلی اللہ وسلم علی نبیہ المصطفى وامینہ المجتبى وعلى آلہ واصحابہ الذین هم خلاصة العرب العربا ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخي وصاحبي. وفي رواية آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل سب تحسین سامعین کرام، جس موضوع پر آج گفتگو کرنے کا ارادہ ہے وہ 22 جمادی الثانی چمنستان نبوت کے سب سے حسین تر پھول جن کی خوشبو سے چہار سو معطر و معمبر ہوا اور جن کی صحبت اور جن کی انفاق کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر دم سکون، راحت اور خوشی میسر ہوئی. میری مراد 22 جمادی الثانی کو وفات پانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے سب سے افضل، جن کے بارے میں تمام اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء، جو انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین بشر ہیں وہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد سب سے اول جنہوں نے اعلان نبوت پر اپنا سر تسلیم کیا وہ جناب سیدنا صدیق اکبر. اور یہ کوئی آسان وقت نہیں ہے، یہ وہ وقت ہے جسے جاہلیت کا زمانہ کہا جاتا ہے. اور پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہوں نے زمانہ جاہلیت میں بھی، یعنی اعلان نبوت سے پہلے بھی کبھی بت پرستی نہیں کی، کبھی شراب نہیں پی،
اور زمانہ جاہلیت میں بھی وہ دین ابراہیمی پر کار فرما تھے. یہ اعزاز جناب سیدنا ابوبکر صدیق کو حاصل. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست شفقت پر اسلام قبول کرنے کے بعد جو اعزازات حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئے ہیں وہ روئے زمین پر کسی کو حاصل نہیں انبیاء کے بعد. ان میں سے سب سے امتیازی اعزاز وہ یہ ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین بھی صحابی، پھر خود بھی صحابی، پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ازواج بھی صحابیات، آپ کی اولاد بھی صحابیات. انبیاء کے مصاحبین میں سے کسی کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے کہ اس کی 3 نسلوں نے صحابیت کا شرف پایا. آپ کے والد کا نام عثمان بن عامر کنیت ابو قحافہ آپ نے سنی ہوگی. فتح مکہ کے موقع پر 90 برس کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول. آپ کی والدہ سلمہ بنت صخر انہوں نے بھی اسلام قبول کیا. آپ کے آگے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر، قاسم بن ابی بکر، محمد بن ابی بکر یہ بھی مسلمان اور صحابی. آپ کی 3 بیٹیاں ہیں وہ بھی مسلمان ہیں اور وہ بھی صحابیاں ہیں. تو یہ سب سے امتیازی وصف ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جو انبیاء کے مصاحبین میں سے کسی کو نصیب نہیں. پھر اس کے بعد آگے سے اسلام کا ابتدائی زمانہ ہے اور یہ وہ دور ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ انتہائی آزمائش ہے اور آپ دار ارقم میں چند صحابہ کو لے کر دین کی تبلیغ اور دعوت کیا کرتے ہیں. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اصرار کیا کہ اپنی دعوت کو اعلانیہ کیا جائے. اس وقت صحابہ کرام کی تعداد قریباً 37 یا 38 تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی ہم تعداد میں بہت کم ہیں، ابھی اس معاملے کو مؤخر کیا جائے. لیکن سیدنا ابوبکر صدیق کا اصرار جاری رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ اور سیدنا ابوبکر صدیق کے ساتھ مسجد حرم میں چلے گئے اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اسلام کی دعوت اور تبلیغ کے لیے خطبہ ارشاد فرمایا. اور یہ اعزاز بھی صرف سیدنا ابوبکر صدیق کو حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور آپ دین کی دعوت دیں. یہ اعزاز بھی صرف انہیں حاصل، ورنہ نبوت کے ہوتے کون بات کر سکتے. آپ نے دین کی دعوت دی، قربانیاں صرف آپ کو دلوانا چاہ رہا ہوں اور اس کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہماری نوجوان نسل کو اپنے اسلاف اور اپنے اکابرین کے بارے میں آگاہی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. یہ دعوت دینے کی دیر تھی. مشرکین مکہ وہاں موجود ہیں. انہوں نے تمام صحابہ کرام کو بشمول سیدنا ابوبکر صدیق کو پکڑ لیا اور خوب اپنے جبر اور ظلم و ستم کا شکار کیا اور سیدنا ابوبکر صدیق پر اس قدر ستم کیا کہ وہ مار کھا کھا کر بے ہوش ہو گئے. اسی حالت میں ان کے قبیلے والے ان کو گھر لے کر آئے. رات کے وقت ہوش آیا تو قبیلہ بنو تیم جو ان کا قبیلہ تھا وہ سارے ان کے ارد گرد موجود ہیں. تو
تو ہوش آنے کے بعد سب سے پہلا جو سوال کیا وہ یہی سوال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، محمد الرسول اللہ کیسے ہیں؟ تو قبیلے والے سارے لام تام کرنے لگے کہ آپ پر اتنا ظلم و ستم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہوا ہے، پھر بھی آپ ان کا حال پوچھتے ہیں۔ ان کی والدہ کو کہنے لگے کہ انہیں کوئی دودھ پیش کیا جائے، ان کا خون بہت بہہ چکا ہے۔ آپ کی والدہ دودھ لے کر آئی تو ارشاد فرمایا کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ جب تک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کی زیارت نہ کر لوں تب تک میں کچھ کھاؤں پیوں گا۔ یہ عشق ہے۔ میرے اور آپ جیسے بوسیدہ دلوں کو یہ سمجھ نہیں آتا، زنگ لگے ہوئے دلوں کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، صاف بات ہے۔ آپ کے سامنے یہ ایک قصہ کہانی ہے، لیکن اگر آپ چشم تصور میں اس واقعے کو سوچیں کہ سارا عالم اسلام کی دعوت کے خلاف ہے اور وہاں پر کھڑے ہو کر حق کا علم بلند کرنا، یہ کس قدر مشکل بات ہے۔ ہم تو اپنے رشتہ داروں میں حق کی بات نہیں کہہ سکتے، اپنی خوشی غمی پہ حق کی بات نہیں کہہ سکتے۔ جی کیا کہہ سکتے؟ وہ پہلی خوشی ہے جی جان دے۔ تو آپ کی والدہ انہوں نے کہا جی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر گیری کیسے کروں؟ تو انہوں نے کہا جی ام جمیل بنت خطاب کے پاس جائیں، وہ آپ کو بتائیں۔ خیر قصہ مختصر، وہ آئی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت سے آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا مجھے تب تک یقین نہیں آئے گا میں جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھوں۔ تو سہارے سے یہ دونوں خواتین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں دار ارقم میں لے کر گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے چمٹ گئے، اور سیدنا ابو بکر صدیق نے اس وقت یہ جملہ ارشاد فرمایا، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، یہ تو محض میرا خون نکلا ہے، مجھے مار پڑی ہے، میرے ماں اور باپ آپ پر قربان۔ اور پھر سیدنا ابو بکر صدیق کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ نے جس وقت اسلام قبول کیا تو اس وقت آپ کے بینک بیلنس کی مالیت 40,000 درہم یا دینار مورخین نے لکھی ہے، 40,000 درہم یا دینار، اور وہ سارے کا سارا مال و زر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا ہے۔ آج تو ہم امام مسجد کو 500 دے کے جو ہے نا احسان جتلاتے ہیں، سارے کا سارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا ہے۔ اور پھر سیدنا ابو بکر صدیق کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ نے اسلام قبول کرنے کے بعد جب دین اسلام کی دعوت دی تو جن لوگوں نے اسلام کی دعوت کو قبول کیا ان میں 4 لوگ ایسے ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر جنت کی بشارت دی، عشرہ مبشرہ میں شامل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے مسلمان ہوئے ہیں۔ وہ 4 صحابہ اکرام کون ہیں؟ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ 4 صحابہ اکرام ایسے ہیں جنہیں ایک ہی مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر اپنی زبان سے جنت کی بشارت دی۔ ویسے تو قرآن میں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سارے کے سارے صحابہ کے لیے جنت کا وعدہ ہے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن بعض صحابہ کو یہ امتیاز حاصل ہے، وہ عشرہ مبشرہ ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر جنت کی بشارت دی۔ اور ان عشرہ مبشرہ میں 4 صحابہ اکرام ایسے ہیں جو سیدنا ابو بکر صدیق کی دعوت سے مسلمان ہیں۔ اور پھر سیدنا ابو بکر صدیق کا اعزاز دیکھیے کہ اپنی دولت کو کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں قربان کیا ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد جب آپ نے دیکھا کہ وہ غلام جنہوں نے اسلام کی دعوت پر لبیک کہا ہے ان پر بہت زیادہ ظلم و ستم کیا جاتا ہے۔ آپ نے کتابوں میں بارہا سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنا ہوگا، آپ نے عامر بن فہیرہ کا واقعہ سنا ہوگا، سیدہ زمیرہ کا واقعہ سنا ہوگا،
یہ سب ایسے لوگ تھے جنہیں بہت زیادہ ظلم و ستم کا شکار کیا جاتا، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ کم و بیش 8 سے 10 غلاموں کو آپ نے اپنے مال و زر سے آزاد کروا دیا، اور آزاد کرنے کے بعد انہیں اپنا غلام نہیں رکھا بلکہ انہیں آزاد کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ وہ جلیل القدر ہستی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے مصلی کے وارث بنے ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں نے سارے انسانوں کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا، کسی کا مجھ پر کوئی احسان نہیں، لیکن ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ میں بھی نہیں چکا سکتا، لہذا ہوگا یہ کہ اب اللہ رب العزت قیامت والے دن ابو بکر کے احسانات کا بدلہ چکائیں گے۔ اور وہ احسانات کا بدلہ کیا ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف لائے، ایک طرف سے ہاتھ سیدنا ابوبکر صدیق نے پکڑا ہے، ایک طرف سے ہاتھ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑا، ارشاد فرمایا ہاکذا نحشر یوم القیامہ، اسی طرح ہم قیامت کے دن اٹھائے گے۔ کیا اعزاز ہے! ہم یہاں پہ کسی ایم این اے ایم پی اے کا ہاتھ پکڑ کے بازار میں آئے تو ہماری اکڑ ہی نہیں ختم ہوتی، ایم این اے صاحب ناز۔ اور یہ اعزاز کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صرف ابوبکر صدیق یہاں پہ میرے مصاحب نہیں ہیں، بلکہ حوض کوثر پر بھی وہ میرے رفیق ہیں، میرے ساتھ جام کوثر پلائیں۔ یہ اعزاز کافی نہیں؟ اور قیامت کے دن بدلہ کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یتجلی للناس عامۃ ولابی بکر خاصۃ، کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن تمام لوگوں کو دیدار عام کروائیں گے مگر ابو بکر کو دیدار خاص کروائیں گے۔ علیحدہ محفل سجائی جائے گی جس میں صرف اور صرف سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیدار خاص کروایا جائے۔ کیا اعزاز! اور یہ اعزاز ویسے نہیں ملتے، یہ اعزاز اپنے ظاہر اور باطن کو ایک کرنے سے ملتے ہیں، یہ اعزاز محض اپنی زبان سے عشق کا نام لینے سے نہیں ملتے، یہ اس عشق پر اپنی جان مال اپنا کردار اپنا گفتار ایک کرنے سے ملتے ہیں۔ اور پھر وہ منظر بھی دیکھیے، تبوک کا میدان ہے، سجا ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہے، بہت سخت جنگ درپیش ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے عرض کیا کہ اپنا مال و زر لے کر آئیے، تمام صحابہ اپنی استطاعت کے مطابق سامان لے کر آ رہے ہیں۔ اتنے میں سیدنا عمر داخل ہوئے۔ ہاں جی عمر کیا لائے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آج بڑا مان تھا کہ میں آج ابوبکر صدیق سے آگے نکل جاؤں، فرمایا کہ گھر کا آدھا سامان لے کر آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اب حضرت ابوبکر کی منتظر ہیں، تشریف لائے تو بولے آپ کیا لائے ہیں؟ تو جو لباس آپ نے پہنا ہوا تھا وہ لباس بھی اتار کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، اور گھر کا سارا مال اسباب سامان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نچھاور کر دیا، اور تاج کا لباس پہن کر آئے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کو حضرت ابوبکر کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ فرشتوں نے بھی وہاں آسمانوں پر تاج کا لباس پہنا۔ کیسے لوگ؟ کوئی فرشتے نہیں، یہ ہمارے آپ جیسے بشر تھے، لیکن ان کا ظاہر اور ان کا باطن ایک تھا، ان میں منافقت نہیں تھی، ان میں جھوٹ کس بیانی نہیں تھی، ان میں خیانت نہیں تھی۔ تو میرے بھائیوں، اقبال نے اس منظر کو بڑا خوبصورت بیان کیا ہے کہ بولے حضور، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کا بھی کچھ رکھ لیتے ان کے لیے بھی، بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، اے دیدہ مہ و انجم فروغ گیر، اے تجھ سے
باعث تکوین روزگار، پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ کیسے لوگ؟ اور پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ جمعرات کا روز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیماری بڑھ رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدہوشی کی حالت میں ہوش آیا، استفسار کیا کہ نماز کھڑی ہو گئی ہے، صحابہ نے عرض کیا کہ انتظار ہے، دوبارہ خاموش ہو گئے، تھوڑی دیر بعد دوبارہ ہوش میں آئے تو استفسار کیا کہ نماز کھڑی ہو گئی، کہنے لگے صحابہ کہ آپ کا انتظار ہے۔ تیسری دفعہ پھر یہی کیفیت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ نماز کھڑی ہو گئی، صحابہ نے عرض کیا آپ کا انتظار ہے۔ چوتھی دفعہ جب پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ پچھلے صف میں موجود ہیں، عمر آگے موجود ہیں، صحابہ نے سوچا کہ نماز پڑھانی ہے، حضرت عمر کو آگے کر دیا۔ جب آپ نے اللہ اکبر کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں آواز پڑی تو فوراً سے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پہ ابو بکر کے سوا کوئی کھڑا۔ یہ تھوڑا احساس ہے کہ نبوت زندہ موجود ہے اور آپ کی حیات مبارکہ کے اندر 17 نمازوں کی ابتدا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ کتنا بڑا اعزاز! ویسے تو آج کل کا مزاج ایسا ہی ہے کہ مسلح لوگوں کو اعزاز لگتا نہیں ہے، یہ عام سی بات لگتی ہے لوگوں کو، ملا ہے کھل گیا بس، کیڑی بڑی گل ہے۔ اس لیے شاید یہ آپ لوگوں کو بات اتنی بڑی نہ لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر 17 نمازوں کی ابتدا جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ کی بیٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اعزاز بھی حاصل ہے۔ اور پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس قدر نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا ہے اس قدر نفع مجھے کسی کے مال نے نہیں دیا۔ تو میرے بھائیوں، ان حضرات کی زندگیوں پر سرسری نگاہ ڈالنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مادیت اور نفسانیت کے اس دور میں ہم اپنی اصل کی طرف پلٹ جائیں۔ خدا جن چکروں میں ہم پڑے ہیں واللہ العظیم ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے سوائے دنیا داری کے، ان کا کوئی مقام نہیں ہے سوائے دنیا داری کے، الا یہ کہ اگر آپ حلال کماتے ہیں تو وہ اللہ کے نزدیک بہترین عبادت ہے۔ باقی اگر ہم لوگ حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر کار فرما ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس صحابہ کرام سے بہترین آئیڈیل اور مشعل راہ زندگی کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صحابہ کرام جیسا عشق نبی، حب رسول عطا فرمائے اور ان کی زندگیوں کو پڑھنے، سمجھنے، اپنی اولادوں میں ان کو منتقل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔